بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے جمیع انسانیت کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن اور انس کی تخلیق کا مقصد صرف ایک تھا کہ وہ میری بارگاہ کے اندر آیا کریں، اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکایا کریں، اپنی مشکلات کو، اپنے مصائب کو، اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو میرے سامنے رکھا کریں۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس پر جس نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھلایا، جس نے انسانیت کو ظلمات سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھلایا، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن حمید کو بھی نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب اللہ میں سے میں نے آپ کے سامنے 2 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو انسان کی زندگی کے اندر ایک جیسا وقت نہیں آتا، بلکہ گردش دورہ کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے اندر کئی تبدیلیاں جو ہے رونما ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی آدمی کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن وہی شخص مصائب کا شکار بن جاتا ہے، وہی شخص پریشانیوں کا شکار بن جاتا ہے۔ کبھی آدمی امیر ہوتا ہے، مال و دولت والا ہوتا ہے، لیکن وہی آدمی کے اوپر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہوتا۔ کبھی آدمی عزتوں والا ہوتا ہے، لیکن وہی آدمی ذلت کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ مالک الملک کی مرضیاں ہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی مرضیاں ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضیاں ہیں، جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے بادشاہت کو چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت کا شکار کر دے۔ یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی مرضیاں ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری شریعت اتنی پیاری شریعت ہے، ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ ہماری شریعت نہ ہمیں خوشیوں کے اندر تنہا چھوڑتی، جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جب ہم غموں کا شکار ہوتے ہیں، جب ہم مصائب کا شکار ہوتے ہیں، دین اسلام ہمیں اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہر موقع کے اوپر، ہر موڑ کے اوپر شریعت، ہمارا دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ انسان کا وہ موڑ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے اوپر مصائب آتے ہیں، جب انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، تو شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، آدمی شریعت کا مطالعہ کر کے دیکھے کہ جب آدمی کے اوپر پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شریعت ہمیں دلاسا دے رہی ہے، شریعت ہماری کیسی رہنمائی کرتی ہے۔ تو پریشانیوں کے اندر، مصائب کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کے لیے صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی صبر کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا کہ صبر کس چیز کا نام ہے کہ جب بھی آدمی کے اوپر مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، اللہ رب العزت پر شکوہ نہ کرے، اللہ رب العزت پر
کسی بھی قسم کا غلہ نہ کرے، اپنے گریبان کو چاک نہ کرے، بلکہ جب بھی اس کے اوپر کوئی آزمائش آئے اپنی زبان سے یہ الفاظ جاری کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے، تیری طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ اور دوسری بات صبر کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ صبر کا مفہوم اور اس کا اصل مطلب کیا ہے، حضرات صبر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ آج کل آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جب ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، پہلے اللہ پر شکوے بازی پورا مہینہ چلتی رہتی ہے، اللہ پر گلے کیے جاتے ہیں اور اپنے گریبان کو چاک کر لیا جاتا ہے۔ مہینہ گزرنے کے بعد کہتے ہیں اب ہمارا صبر ہے۔ اس چیز کو صبر نہیں کہتے، بلکہ صبر کس چیز کا نام ہے جو صدمے کے شروع کے اندر کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوتا ہے، وہاں ایک عورت رو رہی تھی اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ اس عورت نے کہا آپ کو میرے غم کا کیا پتا، میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں۔ بعد میں اس عورت کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ کے رسول تھے۔ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول اب میں صبر کرتی ہوں۔ کہا اب صبر نہیں، بلکہ صبر اس وقت کیا جاتا ہے جب آدمی کو صدمہ پہنچتا ہے، صبر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو صبر صدمے کے شروع کے اندر کیا جائے۔ تو صبر کا مفہوم ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، صبر کا جو مطلب ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ اب اگلی جو چیز ہے، جو شخص پریشانیوں کے اندر، مصائب کے اندر اللہ رب العزت کے لیے صبر کو اختیار کرتا ہے، جو شخص مصائب کے اندر صابر بن جاتا ہے، اس کو ایسے ایسے فوائد ملتے ہیں، اس کو ایسے ایسے ثمرات ملتے ہیں کہ حضرات آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کتنے ہی ایسے فوائد ہیں جو ایک صابر شخص کو ملتے ہیں۔ ان میں سے صرف 2 فائدے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا ثمرہ اور انعام جو ایک صابر شخص کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرات ہم میں سے آج کون وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو سب سے پہلا فائدہ آدمی کو یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ایسے بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سورہ بقرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائیں گے؟ بھوک دے کر آزمائیں گے، تم کو خوف دے کے آزمائیں گے، مالوں کے اندر کمی کر کے آزمائیں گے، جانوں کے اندر کمی کر کے آزمائیں گے، پھلوں اور فروٹ کے اندر کمی کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن اے حبیب ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ان آزمائشوں کے اوپر صبر کو اختیار کریں گے۔ صبر کرنے والوں کی نشانی اللہ نے خود بیان کی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والے وہ لوگ نہیں جو مصیبت کے وقت اللہ پر گلہ بازی شروع کر دیں، صبر کرنے والے وہ لوگ نہیں جو مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکوہ بازی کو شروع کر دیں، صبر کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو چاک کریں، صبر کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو مصیبت کے وقت اپنے آپ پہ جسم کے اوپر کھنجروں کو چلائیں، صبر کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اپنے جسم کو پیٹیں، صبر کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو مصیبت اور پریشانی کے وقت اپنے جسم کو لہو لہان کر لے۔ لیکن صبر کرنے کے والے کون لوگ ہیں؟ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں، تیری طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ تو جو صبر کے وقت اپنی زبان کے اوپر صرف ان الفاظ کو جاری کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم
صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی مہربانیوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے اوپر ہیں۔ سب سے پہلا ثمرہ آدمی کو کیا ملتا ہے؟ صابر کو، کہ اللہ کی رحمت ایسے بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ دوسرا فائدہ جو ایک صابر کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص پریشانی میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو جو چیز پریشانی میں، مصیبت میں اس سے چھن چکی ہوتی ہے، اللہ صبر کرنے کی وجہ سے اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ام سلمہ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بیان کیا تھا کہ جس بندے کے اوپر بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اپنی زبان سے الفاظ کو جاری کرتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیں سب کو یاد کرنے چاہیے۔ الفاظ کیا تھے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے پریشانی میں اجر دے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما دے۔ ہوا کچھ یوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خامد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد شہید ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ذہن کے اندر یہی حدیث تھی، انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے؟ وہ سابقون الاولون تھے، وہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کے اوپر عمل کروں گی۔ انہوں نے سنت کے اوپر عمل کیا، اپنے خامند کی وفات کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زبان سے انہی الفاظ کو جاری کیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہوا کیا؟ پہلے وہ صحابی کی بیوی تھی، پھر اللہ رب العزت نے صحابی سے بیوی سے ہٹا کر ان کا نکاح شفیع المذنبین سے، بدر الدجا سے، شمس الضحیٰ سے، رحمت للعالمین سے، والضحیٰ کے چہرے والے سے، واللیل کی زلفوں والے سے، ما زاغ البصر والی نگاہ والے سے، وما ینطق عن الہویٰ والی زبان والے سے، عبداللہ کے لخت جگر سے، آمینہ کے لال سے کروا دیا۔ پہلے صحابی کی بیوی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیوی بنا دیا۔ تو یہ صلہ کس طرح ملا؟ صرف اور صرف صبر کرنے کی وجہ سے۔ یہی وہ ثمرہ ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، جو چیز اس سے چھینی ہوتی ہے پریشانی میں، اللہ زندگی کے اندر ہی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دو ثمرات تھے جو ایک صابر شخص کو ملتے ہیں۔ اور اس سے آگے والی جو میری گفتگو ہے وہ یہ ہے معاشرتی حوالے سے کہ آج ہمیں کن چیزوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے عزیز و اقارب کی، اپنی عورتوں کی کس بات کے اوپر تربیت کرنی چاہیے اور کس بات کا سبق دینا چاہیے کہ کن کن چیزوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جسے آج ہمارے معاشرے کو بہت سخت ضرورت ہے، جس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی بیٹا، ہماری ماں یا ہمارا والد یا ہمارا کوئی دلی دوست اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر ہمیں اللہ کے لیے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج آپ اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر جب کوئی فوتگی ہوتی ہے، جب کوئی وفات پا جاتا ہے، ہمارے گھروں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ عورتیں اتنی چیختی ہیں، اتنی چلاتی ہیں کہ پورا محلہ ان کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت پر شکوے بازی کی جاتی ہے۔ اے اللہ تو نے 10 سال بعد، اے اللہ تو نے 20 سال بعد ہمیں بیٹا دیا تھا اور 2 دنوں کے بعد تو نے لے بھی لیا ہے۔ تو اس بات کی ہمیں بہت زیادہ اپنے گھروں کے اندر یہ سبق دینا چاہیے اپنی عورتوں کو کہ اس موقع کے اوپر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ اگر ان مواقع کے اوپر اگر کوئی شخص دین اسلام کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، شریعت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کو اپنے باپ سے محبت نہیں تھی، یہ اس لیے نہیں روتا
اس کو اپنی ماں سے محبت نہیں ہے، یہ اس وجہ سے اپنے گریبان کو چاک نہیں کرتا، اس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی، اس وجہ سے یہ روتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آج لوگوں نے دین کے اوپر چلنا مشکل بنا دیا ہے۔ لیکن حضرات، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے اپنی بیٹیوں کی، اپنی اولاد کی کس بات کے اوپر تربیت کی تھی؟ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ان حدیث کے اوپر ذرا آپ غور کیجئے گا، مرگ الموت میں آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچاتی ہے کہ میرے پاس آ جائیے، میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا ایک گروہ اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میری بیٹی کو ایک پیغام دو جا کے۔ ذرا اس پیغام کے اوپر غور کیجئے گا، اس پیغام کے اندر کیا الفاظ تھے؟ کہا جاؤ میری بیٹی کو یہ پیغام دے دو، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِن فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ یہ کیا الفاظ ہیں؟ کہا میری بیٹی جو دیا تھا وہ اللہ ہی کا تھا، جو دیا تھا وہ اللہ کا تھا، جو اب اللہ لے رہا ہے یہ بھی اس کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر نفس کا موت کا جو وقت ہے وہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اپنی بیٹی کی کس بات کے اوپر تربیت کی؟ کہا میری بیٹی فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے اور اللہ سے ثواب کی نیت رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹیوں کی صبر کے اوپر تربیت کی تھی۔ اور ایک اور واقعہ کتب احادیث کے اندر عجیب و غریب واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ وہ کس قدر للہیت کو اختیار کرنے والی عورت تھی، کس قدر وہ صبر کو اختیار کرنے والی عورت تھی، کس قدر وہ تقوی کو اختیار کرنے والی عورت تھی۔ اس واقعے کو آدمی پڑھتا آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا عظیم الشان واقعہ۔ ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا جو ہے بیمار ہو جاتا ہے، بخار چڑھا، بیمار ہوا اور بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ بیٹا فوت ہوا، انہوں نے ایک کپڑا لیا، اپنے بیٹے کو کپڑے کے اندر لپیٹتی ہے اور گھر کے کونے میں رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک عورت ہے، اور اپنے سب گھر والوں کو کہہ دیا کہ جب تک میں اپنے بیٹے کی وفات کا اپنے خامد کو نہ بتاؤں تم میں سے کسی نے اس کی وفات کا ذکر نہیں کرنا۔ کونے میں رکھ دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، کہا میری زوجہ محترمہ مجھے بتلائیے میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیوی کا کیا جواب تھا؟ کہا وہ پہلے سے آرام کے اندر چلا گیا ہے، پہلے سے راحت کے اندر چلا گیا ہے۔ ان کی بیوی زیب و زینت کو اختیار کرتی ہیں، اور اسی رات وہ اپنے خامد کے ساتھ تعلق کو قائم کرتے ہیں جسے ازدواجی تعلق کہا جاتا ہے، اور ان کو کھانا دیتی ہیں۔ جب اس ازدواجی تعلق سے فارغ ہو جاتے ہیں اور کھانا کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب وہ پھر صبح اٹھ کر غسل کرتے ہیں، پھر ان کی بیوی ان کے سامنے کن الفاظ کو رکھتی ہے؟ کہا ابو طلحہ مجھے یہ بات بتلائیں کہ اگر اللہ کوئی شخص کسی بندے کو کوئی امانت دے، اسے کوئی ادھار لے، اب ادھار دینے کے بعد وہ شخص اگر اسے وہ چیز واپس مانگ لے، وہ ادھار واپس مانگ لے، تو ہمیں کسی چیز کا اعتراض ہونا چاہیے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کہا تو جو بیٹا اللہ نے دیا تھا وہ امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ناراض ہوئے، کہا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ وہ یہ سارا واقعہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صابرہ عورت کی صفت اتنی پسند آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، کہا جو تم نے اس رات کے اندر ازدواجی تعلق قائم کیا ہے، اللہ اس تعلق کے اندر تمہارے لیے برکت نصیب فرمائے۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی زیادہ برکت دی کہ راوی بیان کرتے ہیں اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 بیٹے عطا کیے، اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف صبر کرنے کی وجہ سے۔ کیسی وہ عورت تھی! آج اپنی عورتوں کا ذرا مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم ہمارا معاشرہ
آج ہمارے سامنے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم اپنی ماؤں کی تربیت نہیں کرتے، آج ہم اپنی بہنوں کی تربیت نہیں کرتے، آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتے۔ آج اللہ کی قسم کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ یار وہ میری بہن کے سامنے نا اس بات کا ذکر نہیں کرنا، وہ تو مر جائے گی، وہ آگے نکل جائے گی۔ میری ماں کو، یار میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری ماں کو میری مصیبت کے بارے میں مت بتلانا، وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ یار میری بیٹی کو فلاں چیز مت بتلانا، فلاں پریشانی کے بارے میں میری بیٹیوں کو مت بتلانا، اس کو صدمہ پہنچے گا اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کی۔ بیٹیوں کی تربیت، ماؤں کی تربیت اور بہنوں کی تربیت تو اس طرح کی ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں اپنی ماؤں پہ اوپر اعتماد ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنی بیٹیوں کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنی بہنوں کے اوپر اس بات کا اعتماد ہونا چاہیے تھا کہ یار ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ہماری ماں ہمارا ساتھ دے گی، ہماری بہنیں ہمارا ساتھ دے گی، ہماری بیویاں ہمارا ساتھ دیں گی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ تربیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آج ہم نے وہ تربیت اپنی عورتوں کی نہیں کی۔ تو سب سے پہلی چیز جس بات کے اوپر ہمیں اپنی معاشرے کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، ہم سے بچھڑ جاتا ہے، تو اس موقع کے اوپر ہمیں اللہ کے لیے صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کے اوپر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کے اوپر کوئی جسمانی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے بیماری آ جاتی ہے، تو اس موقع کے اوپر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اس موقع کے اوپر اللہ کے لیے صبر کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ نے ایسے بندے کے لیے قیامت والے دن جنت الفردوس کو تیار کر دیا ہے۔ عطا بن ابی رباح ایک تابعی تھے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں، کہا ہے میرے شاگرد تمہیں دنیا کے اندر ایک جنتی عورت کو نہ دکھلاؤں؟ ان کے شاگرد نے کہا جی ہاں مجھے ضرور دکھلائیں آپ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جو کالے رنگ کی عورت ہے نا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آگے کہا اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں اگر تو چاہتی ہے تیرے لیے میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن آگے الفاظ کیا تھے؟ ان شئتی صبرتی ولکل جنہ، اگر تو اس تکلیف کے اوپر صبر کرے گی، اس پریشانی کے اوپر، اس بیماری کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے گی، ولکل جنہ، اللہ نے تیرے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ ایک طرف میں اپنی آزمائش کے اوپر صبر کروں گی اور اس کے اوپر جنت ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے مجھے شفا مل جائے گی، لیکن اس میں جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ اس عورت نے پریشانی کے اندر صبر کو اختیار کیا کہ اللہ کے نبی میں اس پریشانی کے اندر، اس تکلیف کے اندر، اس بیماری کے اندر صبر کروں گی، لیکن میرے لیے صرف یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، کم از کم جب مجھے دورہ پڑے میرا سطر نہ کھلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر دیتے ہیں، اور جب اس کے بعد جب بھی اس عورت کو دورہ مرگی کا دورہ پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا، اس کے بعد کبھی بھی وہ عورت جو ہے بے پردہ نہیں ہوئی تھی۔ تو اس حدیث کے اندر کیا الفاظ تھے؟ صبر کے اوپر، جسمانی تکلیف کے اوپر فرمایا ان شئتی صبرتی ولکل جنہ، اگر تو صبر کرے گی اللہ نے تیرے لیے جنت کو بنا دیا ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت الفردوس کو تیار کر دیا ہے۔ لیکن حضرات دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم حدیث کے اندر یہ پڑھ تو لیتے ہیں کہ فلاں کام کے اوپر جنت ہے، فلاں کام کے اوپر جنت ہے، لیکن آج ہمیں جنت کو سمجھا نہیں ہے، آج ہم نے جنت کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ وہ کتنی پیاری جنت ہے۔ اللہ کی قسم اگر آدمی قرآن کا مطالعہ کرے اور جنت کے بارے میں پڑھے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، دنیا کے اندر جتنے بھی آزمائشیں آ جائیں، آدمی کو ان پریشانی کو کوئی فکر نہیں رہتی۔ وہ جنت کیا جنت ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو اپنے موضوع کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں،
اور ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج ہم دنیاوی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، آج ہم نے جنت کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کی کوئی نعمت بھی جنت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کا دودھ جنت کے دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کا پانی جنت کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کی شراب جنت کی شراب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کا شہد جنت کے شہد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کے پھل اور فروٹ جنت کے فروٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کا لباس جنت کے لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کا زیور جنت کے زیور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کا ریشم جنت کے ریشم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کی رفیقہ حیات جنت کی حور کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کا موسم بہار جنت کے موسم بہار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی ساری نعمتیں جمع ہو جائیں اور جنت کی بھی ساری نعمتیں جمع ہو جائیں، لیکن اس نعمت کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نعمت کون سی ہے جو جنت کے اندر جنتیوں کو ملے گی؟ وہ نعمت یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی اگر جمع ہو جائیں اور جنت کی ساری نعمتیں جمع ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ کے دیدار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جس آدمی کے ذہن کے اندر جنت ہو کہ مجھے پریشانی کے اوپر صبر کرنے پر جنت ملے گی، اس کو پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ شخص پریشانیوں میں تکلیفوں میں اللہ رب العزت کے لیے صبر کو اختیار کرتا ہے۔ اور حضرات، یہ تو بڑی بڑی بیماریوں کی بات ہے، جو شخص بڑی بڑی بیماریوں کے اوپر صبر کو اختیار کرے اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک مومن بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک مومن بندے کو ایک کانٹا چبھتا ہے، ایک مومن بندے کو جسم کے اندر ایک کانٹا چبھتا ہے، فرمایا اس کے اوپر وہ صبر کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح درخت سے پتوں کو جھاڑا جاتا ہے۔ یعنی اتنی فضیلت ایک صابر شخص کو ملتی ہے کہ اس کے گناہوں کو، اس کے جو ہے خطاؤں کو اس طرح جھاڑ دیا جاتا ہے جس طرح درخت سے پتوں کو جھاڑا جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے ذہنوں کے اندر اسی چیز کو رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت کے لیے جو ہے صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی حدیث اسی حوالے سے ہے، جنت کے حوالے سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسے شخص کو، حدیث کے اوپر ذرا غور کیجئے گا، فرمایا ایسے شخص کو کہ جس نے دنیا کے اندر کبھی کسی خوشی کو نہیں دیکھا ہوگا، دنیا کے اندر اس نے زندگی گزاری، کبھی بھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، پوری زندگی غموں کے اندر گزار دی، پوری زندگی پریشانیوں کے اندر گزار دی۔ فرمایا ایسے شخص قیامت والے دن جنت کا صرف ایک چکر لگوایا جائے گا، جنت کا قیامت والے دن صرف ایک چکر لگوایا جائے گا، جب وہ چکر لگا کر فارغ ہوگا دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جس شخص کے ذہن کے اندر آخرت ہو، جس شخص کے ذہن کے اندر اس کی قبر ہو، جس شخص کے ذہن کے اندر اللہ رب العزت کی عظیم الشان اتنی بڑی جنت ہو، اس کو دنیا کی پریشانیاں کچھ نہیں کہتی۔ اب تیسری چیز جس کے اوپر آج ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں آج لوگوں کی باتوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہمیں بری بات کہہ دیتا ہے، اگر کوئی شخص ہمیں زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسے شخص کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور ایک تربیتی حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان نفرتیں کیوں پھیل چکی ہیں، آج ہمارے درمیان عداوتیں کیوں پھیل چکی ہیں، آج ہمارے درمیان بغض اور حسد کیوں پھیل چکا ہے، آج رشتہ دار آپس کے اندر کیوں ناراض ہیں، آج ماں اپنی بیٹی سے کیوں ناراض ہے، بیٹی اپنی ماں سے کیوں ناراض ہے، آج چچا اپنے بھتیجے سے کیوں ناراض ہے، بھتیجا اپنے چچا سے کیوں ناراض ہے، آج خالہ اپنی بھانجی سے کیوں ناراض ہے، بھانجی اپنی خالہ سے کیوں ناراض ہے، آج کنبے القبیلے کے درمیان نفرتیں کیوں پھیل چکی ہیں، آج میاں بیوی کے درمیان دراڑیں کیوں پھیل چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم لوگوں کی باتوں کے اوپر صبر نہیں کرتے، آج ہم لوگوں کی باتوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ حضرات، وہ نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی کیا سیرت تھی، آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ قال الکافرون ھذا ساحر کذاب،
ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کافروں نے کہا یہ شخص جادوگر ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص شاعر ہے، یہ شخص جو ہے کذاب اور جھوٹا ہے۔ لیکن اللہ نے تربیت کی، اصبر علی ما یقولون، اصبر علی ما یقولون، اے میرے حبیب لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، لوگوں کی باتوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضرات جس نبی کی اتنی پیاری سیرت ہو، جس نبی کا اتنا پیارا انداز ہو، اس نبی کی سیرت سے صرف ایک نسخہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کی سیرت کا صرف ایک نسخہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم ہے اگر ایک نسخے کے اوپر عمل کر لیا جائے، باپ بیٹے کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، ماں بیٹی کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، خالہ بھانجی کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، چچا بھتیجے کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، کنبے قبیلے کے درمیان الفت آ سکتی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ اس ایک نسخے اوپر ذرا غور کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی پیاری حدیث، آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس بندے کو جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا جو حق کے اوپر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کا قصور بھی نہیں ہے پھر بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا ایسے بندے کو جنت کے اندر ایک میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ کس طرف نکل چکا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ آج روڈ کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اب وہ تربیت جو ہمارے نبی نے ہماری کی تھی، وہ تربیت یہ تھی کہ جس کا قصور ہے وہ بھی جھگڑے کو چھوڑ دے، اور جس کا قصور نہیں ہے وہ بھی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب موٹر سائیکل گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، گاڑی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، ہوتا کیا ہے، جس کا قصور نہیں ہوتا اس نے تو جھگڑنا ہی جھگڑنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، جس کا قصور نہیں ہے اس نے تو جھگڑنا ہی جھگڑنا ہوتا ہے، اور جس کا قصور ہوتا ہے وہ بھی شخص جھگڑ پڑتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت کی تھی، آج ہم اس کے الٹ چل پڑے ہیں۔ نبی نے ہماری تربیت یہ کی تھی کہ تمہارا قصور نہیں ہے پھر بھی جھگڑے کو چھوڑ دو، آج ہم یہ کرتے ہیں ہمارا قصور ہوتا ہے پھر بھی ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا صرف ایک نسخے کے اوپر، اس نسخے کے اوپر عمل کر لیا جائے کہ آدمی کا قصور بھی نہ ہو، حق کے اوپر ہے پھر بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، انشاءاللہ اس نسخے کے اوپر عمل کر لیا جائے کوئی بھی جھگڑا باقی نہیں رہتا۔ اور آج اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا تکبر ہمیں جینے نہیں دیتا، آج ہماری انا ہمیں جینے نہیں دیتی، آج ہمارا بغض ہمیں جینے نہیں دیتا۔ آج ہماری سوچ کیا ہے، ایک بندے نے ہمیں بات کر دی، کہا اگر میں جھک جاؤں گا، اگر میں اس پر صبر کروں گا تو میری شان کے اندر گھاٹا پڑ جائے گا۔ آج ہماری یہ سوچ ہے، لیکن شریعت کی کیا سوچ ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے انکساری کو اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ سے بندے کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہتا ہوں، اور اس واقعے کو آپ نے میرے موضوع کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اس واقعے سے یہ میں نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جو شخص لوگوں کی تلخ باتوں کے اوپر، سخت باتوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ سے بندے کی عزت کو گھٹاتے نہیں ہے بلکہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ واقعے کے اوپر ذرا غور کیجئے گا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جس وقت وہ مشرک تھے، عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گرفتار کرتے ہیں اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ آ کر ان کو باندھ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، کہا سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ آپ ذرا اپنے غور کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر اور سمامہ کے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال پوچھا، سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ شمامہ قبیلے کے سردار تھے، پھر ایک بندہ مشرک بھی ہو، ایک بندہ پھر کافر ہو، پھر ایک بندہ ایک اپنے قبیلے کا سردار ہو، اس کے اندر ایک تکبر سا ہوتا ہے۔ سمامہ آگے سے کیا الفاظ کہتے ہیں؟
کہا ان تقتل زاد من، اگر تم مجھے قتل کرو گے پیچھے میرے بدلہ لینے والے موجود ہیں، اگر مجھ پر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان ہوگا۔ آج ہم نہیں کہتے مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو تو صحیح، ابو ہے میرا پیچھے، ذرا مجھے ہاتھ لگا کر تو دیکھو، میرے پیچھے بدلہ لینے والے موجود ہیں۔ وہ بھی یہ الفاظ کہتے ہیں، کہا ان تقتل زاد من، اگر مجھے قتل کرو گے پیچھے بدلہ لینے والے موجود ہیں، اگر مجھ پر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، پوری حدیث پر ذرا آپ نے غور کرنا ہے، کتنے جو ہے سخت الفاظ اس نے کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر آئے، کہا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کی زبان پر وہی الفاظ تھے، ان تقتل زاد من، اگر مجھے قتل کرو گے پیچھے بدلہ لینے والے موجود ہیں، اگر احسان کرو گے احسان کا بدلہ احسان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے جاتے ہیں، تیسرے دن پھر آئے، کہا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے وہی الفاظ کہے، ان تقتل زاد من، اگر قتل کرو گے پیچھے بدلہ لینے والے موجود ہیں، اگر احسان کرو گے احسان کا بدلہ احسان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سمامہ کو چھوڑ دیا جائے۔ سمامہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، باہر جاتے ہیں، ذہن کے اندر خیال آتا ہے، کہا یہ عجیب و غریب لوگ تھے، میں ان کے پاس قیدی بن کر آیا، میں ان کے پاس ایک اسیر کی حیثیت سے آیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس پیارے اخلاق نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر نے ان کے دل کے اندر اس بات کو ڈالا، واپس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ جو واقعہ میں اپنے موضوع کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کے اوپر صبر کیا، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کمی نہیں کی بلکہ شان کے اندر اضافہ فرما دیا تھا۔ وہی سمامہ جن کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اگر مجھے قتل کرو گے پیچھے بدلہ لینے والے موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے مظاہرہ کے بعد، آپ کی سیرت کو دیکھنے کے بعد، سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 جملے اپنی الفاظ سے اپنی زبان سے جاری کیے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ کہا محمد دین اسلام کو اختیار کرنے سے پہلے آپ کا چہرہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے نزدیک سب سے برا چہرہ تھا، لیکن اب اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے محبوب ترین میرے نزدیک آپ کا چہرہ ہے۔ دوسرے الفاظ جو سمامہ نے کہی وہ کیا تھے کہ دین اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کا شہر میرے نزدیک سب سے برا شہر تھا، لیکن اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ کا شہر میرے نزدیک سب سے محبوب ترین شہر ہے۔ اور تیسرے الفاظ جو سمامہ نے کہے کہ آپ کا دین، آپ کے صبر سے پہلے، دین اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کا دین میرے نزدیک سب سے برا دین تھا، لیکن اب آپ کا دین میرے نزدیک سب سے محبوب ترین دین بن چکا ہے۔ تو اگر اس حدیث کو موضوع کے ساتھ ملایا جائے تو مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلخ باتوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا، اس کی شدید باتوں کے اوپر، اس کی تکلیف دینے والی باتوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صرف حال پوچھتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کمی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور بلند کر دیا۔ تو یہ آدمی کو صلہ ملتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے صبر کو اختیار کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو شخص نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے، اللہ پر پختہ ایمان لے کر آتا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دل کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں کے اندر، دکھوں کے اندر اور پریشانیوں کے اندر اللہ کے لیے صبر کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہر بات کے اوپر صبر کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔